السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المودت لجنہ کے احباب ذی احتشام، طلباء کرام، علماء کرام اور میرے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں بحیثیت ایک ادنیٰ طالب علم کے برِ صغیر میں جو اظہار کیشی کی تاریخ ہے اس پر غور کر رہا تھا۔ یہ بات آپ سے آفٹر مچ ریفلیکشن شیئر کر رہا ہوں، آپ اس کا ناقدانہ جائزہ بھی لیں۔ میں ان اظہار پسندوں کے نام نہیں لوں گا۔ کیا میں پاکستان کے بعد یہ سلسلہ زیادہ دراز ہوا؟ ایسے پہلے بھی تھا، لیکن تقسیم ہند کے بعد اظہار کیشی، اظہار پسندی، مذہبی ایکسپریشنزم میں شدت آئی۔ بڑے بڑے لوگ منصب شہود پر آئے۔ بڑے سے مراد یہ ہے کہ وہ مشہور ہوئے، وہ معروف ہوئے، انہوں نے گروہ بنائے، جماعتیں بنائیں، لجنات بنائے، مکاتب بنائے، مصادر بنائے، سکولز آف تھاٹ ان کے پاپولر ہوئے، مروج ہوئے۔ ان اظہار پسندوں کو یا آج کل جو سوشل میڈیا پر اظہار پسند ایکٹیوسٹس روبہ کار ہیں، ان میں ایک قدر مشترک ہے کہ جو لوگ ان کے ساتھ ایفیلیٹ ہوئے، ان کے پیروکار ہوئے، جدید زبان میں ان کے فالورز ہوئے، وہ ان سے کہیں زیادہ غیر معتدل، غیر متوازن اور شدید المزاج ہے۔ میں نے 3 الفاظ استعمال کی: غیر معتدل، غیر متوازن، شدید المزاج۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جو اظہار پسند ہوں یہ تو کچھ اعتدال کر لیتے ہوں، توازن کر لیتے ہوں اور مسامرہ کی طرف آ جاتے ہوں، لیکن ان کے فالورز جو ہیں وہ مائل بشدت ہیں، بلکہ مائل بافراط شدت ہیں، مائل بافراط شدت۔ اس کی وجہ میں بحیثیت ایک ادنیٰ طالب علم کی یہ سمجھا ہوں کہ ان اظہار پسندوں کا جو بھی پرابلم ہے، جو بھی ان کی غلطی ہے، میں اس باس میں تو نہیں پڑھنا چاہتا۔ ہم اللہ کی حضور تفویض کرتے ہیں، یفصل بینکم یوم القیامہ۔ حق وہ ہے جو اللہ کے ہاں حق ہے، حق وہ ہے جو آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے نزدیک حق ہے۔ تو اس کی وجہ جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں میں اور خاص طور پر ہماری اس نیو جنریشن میں، ہر زمانے میں نیو جنریشن ہوتی ہے۔ مثلا 46 میں تو ہم پیدا نہیں ہوئے تھے، میں تو پیدا نہیں ہوا تھا، میں 56 میں دنیا میں آیا ہوں۔ تو اس وقت تو میرے خیال میں اس گروپ میں جتنے افراد شامل ہیں ان میں کوئی بھی 46 کا نہیں ہے، میرے سمیت 47 کا بھی نہیں ہے، 48 کا بھی نہیں ہوگا۔ 50 کے بعد کے لوگ اس گروپ میں ہیں، کچھ بہت بچے ہیں، ابھی نوجوان ہیں۔ تو اس زمانے میں بھی تو نیو جنریشن تھی، ان لوگوں کے سامنے جو لوگ تھے وہ تو نیو جنریشن تھے ان کے لیے، جس طرح آج ہمارے لیے اس گروپ میں جو ہمارے بچے اور بچیاں ہیں یہ نیو جنریشن ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اساتین مکاتب و مشارب و مراجع و منابع علم سے روشناس نہیں ہیں۔
پہلے نمبر پر کہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی، کہ آدمی اتنی شدھ بدھ تو عربی میں حاصل کر لے کہ وہ اساتین شیوخ علماء جن کو اللہ نے علم نافع دیا تھا، جن کو اللہ نے علم راسخ دیا تھا، جو ہر جہت پر ہر پہلو پر نظر رکھتے تھے، جو سمجھتے تھے کہ محکم کیا ہے، مسنون کیا ہے، تعویل کیا ہے، تعبیر کیا ہے، استدلال کیا ہے، استدلال کہاں پر مختار ہے، کہاں پر اس سے اجتناب کرنا چاہیے، ان تمام لطافتوں سے وہ واقف تھے۔ ان اہل حق، اہل عرفان، اہل میزان، اہل عدل، اہل علم نافع، صاحبان علم راسخ کہ ہاں بندہ کسی بھی تذبذب کا شکار نہیں ہوتا، لیکن تعبیر کے میدان میں انحراف پسندوں نے جو کچھ کیا اور جس طرح نسل نو کو اپنی تحویل میں لیا، اس سے تفرقہ بازی میں شدید اضافہ ہوا۔ اب اس ماحول کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟ میرا ایک عاجزانہ، منکسرانہ اور طالب علمانہ فارمولہ آپ کے حضور میں نے پیش کیا ہے۔ محکمات کتاب، متواترات سنت اور موافقات۔ اگر اس طریقے سے آگے بڑھا جائے تو المودت.com مروج ہو سکتا ہے انشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید سے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لطف نظر سے۔ اس حد تک صورتحال پریشان کن ہے، مثلا کہ ہمارے ہاں اردو میں جن لوگوں نے تفسیریں لکھی ہیں، اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی تو ہیں ہر جگہ، انہوں نے صرف مناقشہ کی وجہ سے اپنے مکتب کو سٹرینتن کرنے کے لیے حق سے اغماس کیا ہے۔ مثلا سورہ آل عمران کی آیت مباہلہ پر ان کی تعریض یہ کہ مباہلہ عملاً نہیں ہوا۔ آپ اس فطرت کو، اس جبلت کو، اس سوچ کو دیکھیں کہ مباہلہ عملاً تو نہیں ہوا۔ جب آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام ان چار نفوس سے رسول کو لے کر نکلے تو وہ جو مباہلہ کے لیے، مقابلہ کے لیے آئے تھے، وہ بھاگ گئے۔ سو جب مباہلہ منعقد نہیں ہوا تو فضیلت کہاں سے؟ پھر تو عمومیت ہوگی، فضیلت تو نہ ہوئی۔ یہ ایک مسلمان کہہ رہا ہے جس کا یہ اعتقاد ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اس آیت کی اس تعین سے اس طرح انحراف کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ دنیا میں تو یہ خطرہ محسوس نہیں ہوتا، سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، زندگی گزر رہی ہے، صبح و شام ہو جاتی ہے، کھانا بھی ہو جاتا ہے، کپڑا بھی ہو جاتا ہے، لیکن جب اس مرحلہ زیست سے اگلے مقام حیات یعنی برزخ کی طرف منتقل ہوں گے، وہاں اس طرح کا انحراف بہت بڑا مسئلہ بنے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس طرح انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس ولآیۃ التطہیر، جس کا تعین میرے آقا نے خود فرمایا۔ اس پر یہ تعبیر، یہ انحرافی تعبیر ہے کہ اس سے مراد اللہ کے نزدیک امہات المومنین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چار کی سفارش کی۔ یہ بالکل آیت مبارکہ سے معنوی اور تعبیری انحراف ہے، اور یہ گناہ نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز ہے۔
اللہ ہمیں اپنے حوالہ حفاظت میں لے لے۔ تیسرا، لا اسألکم علیہ اجرا، اس کا شان نزول مکہ شریف کا بتایا گیا ہے۔ یہ تو ایک تو تفسیری تسلسل سے انحراف ہے، دوسرا بڑی زیادتی ہے۔ یہ جو مقابلہ ہے سنی شیعہ مقابلہ، اس مقابلے میں جو جیتے گا جو ہارے گا ہمیں تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن اگر ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں متروک ہو گئے تو پھر بڑا نقصان ہے، پھر اللہ بھی قبول نہیں کرے گا۔ یہ قابل توجہ بات ہے۔ میں کل پرسوں ایک صاحب علم، ٹھیک ہے، وہ منبر و محراب کے لوگوں کے ساتھ ایفیلیٹ ہے، لیکن ایک ادارے میں ایک شعبے کا سربراہ ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، وہ بڑی بے باکی سے مجھے کہنے لگا کہ جی حضرت عبداللہ بن عباس تو اس وقت 17-18 سال کے تھے، وہ تو بچے تھے، اہل بیت اطہار کے حوالے سے زیادہ تر روایات ان سے ہیں، اور نور حبیب کے حوالے سے بھی، نظریہ حقیقت محمدیہ کے حوالے سے بھی روایات ان سے ہیں۔ یہ روایات ساقط الاعتبار ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ویسے تو عدالت صحابہ، الصحابۃ کلہم عدول، اس کا کتنا پرچار کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ اسماء الرجال کے ماہرین کا ایک کلیہ ہے، ایک گر ہے، ان کا ایک مختار مسلک ہے۔ بہر صورت صحابہ اکرام عدول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کیا، امت تک پہنچایا، شرف صحابیت پر جان بھی قربان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ یہ مشرب رکھنے والے یہ بات پھیلا رہے ہیں چونکہ فلاں مقام پر اگر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، جن کو میرے آقا نے دعا دی، اللہم فقہہ فی الدین، فقیہ الامت، ترجمان السنہ، حبر الامہ، دو صحابہ سے میرے آقا علیہ السلام نے بہت رازداری کی باتیں کی، 3 صحابہ سے، حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس صرف صحابی نہیں ہے، وہ اقربا میں ہیں، وہ میرے آقا کے قرابت دار ہیں، سیدنا عباس کے فرزند ہیں رضی اللہ تعالیٰ، وہ صحابہ سے 2 قدم اوپر ہیں۔ یہ مراتب اس طرح ہے، اطرت رسول، اہل البیت، اس کے بعد اجداد رسول، پھر امہات رسول، پھر امہات المومنین، پھر اقارب رسول، پھر اصدقاء رسول، پھر صحابہ اکرام۔ مراتب کو اگر تفضیلی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اس طرح ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مودت کے حوالے سے اور اہل بیت اطہار کے حوالے سے جو ہمارا موقف ہے، اس میں انحراف کے داغ دھبے ہیں۔ ان داغ دھبوں کے ساتھ ہم شاید دنیا میں تو سروائیو کر جائیں، برزخ میں سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا۔ خاص طور پر اس موقع پر بڑی خجالت ہوگی جب آواز آئے گی وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، اب ان کو روک لو، میزان ہو چکا، سوال جواب ہو چکے، برزخ گزر چکی، بعثت ہو چکی، حشر بپا ہو چکا، اب جنت کے دروازے کے قریب ہیں تو وہاں وائی ہے، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، روک لو ان کو، اب ان سے پوچھا جائے گا۔ اہل سنت والجماعت کے تمام مفسرین بشمول جن کو خاتم المفسرین کہا جاتا ہے، حضرت علامہ سید محمود احمد آلوسی بغدادی عراقی الحنفی قدس اللہ سرہ العزیز، اکثر حضرت علامہ ساوی، حضرت شاذلی، حضرت رازی، حضرت غزالی، حضرت سیوطی، بڑے بڑے مفسرین، کہ یہ سوال اہل بیت اطہار کے بارے میں ہوگا کہ مودت کا سلیقہ دنیا میں رکھا کہ نہیں رکھا۔ اگر مودت کا سلیقہ رکھا ہوگا تو پھر ان کے لیے باب خلد کو لے گا، وگرنہ نہیں۔
تو آج وقت ہے کہ سنی بھی اس پر غور کر لیں، شیعہ بھی غور کر لیں، سارے مسلمان ہیں ان چیزوں پر غور کر لیں۔ جزاکم اللہ۔